سوال ہے کہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ دیکھیے، شعبان کے مہینے میں یعنی شب برات والی رات میں عام طور سے لوگ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ نفل نماز ہے۔ علماء اسلام کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم اس کو پڑھنا چاہیے، ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ، یا ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ، ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ، اور اگر کوئی ایک دن میں پڑھ لے تو بھی بہتر ہے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ اس کو پڑھنا بہتر ہے، اور یہ نفل نماز ہے۔ باقی کیا اس کو رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا صرف دن میں؟ تو کبھی بھی جب بھی آپ کو موقع ملے، بس جو اوقات ممنوعہ ہے، یعنی جو طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب، سورج نکلتے وقت اور سورج بالکل جب کھڑی دوپہر ہو، سورج ڈھلتے وقت اور سورج چھپتے وقت، اس وقت میں نہ پڑھیں، اور باقی فجر کے بعد، کیونکہ نفل نماز ہے، اس وقت نہیں پڑھیں گے، اور عصر کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ جاتی ہے، تو یہ دو وقتوں میں نہیں پڑھیں گے۔ باقی آپ پورے دن اور پوری رات میں کبھی بھی آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تسبیح اللہ کو بہت ہی پسند ہے، اور جتنی بھی مخلوق ہیں اللہ کی، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، یعنی ہم اور آپ ان کی تسبیح کو، ان کی بولی کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اللہ ہر ایک کو بنایا ہے، اور وہ ہر ایک کی کاریگری کو جانتا ہے، اور ہر ایک کی تسبیح کو سمجھتا ہے۔ تو اس میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنا ہے۔ دیکھیے، یہ 4 رکعت نماز ہوتی ہے، اور یہ تسبیح چاروں رکعت میں 300 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیت باندھیں گے ہم، نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو یہ 25 مرتبہ کھڑے کھڑے ہی ہم پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کر کے 10 مرتبہ یہی تسبیح پھر پڑھیں گے، تعداد 35 ہو گئی۔ پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کہہ کر کے قوما میں یعنی کھڑے کھڑے 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے، 45۔ پھر سجدے میں آئیں گے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، 55۔ اور پھر سجدے سے جب اٹھیں گے، جسے جلسہ کہا جاتا ہے، اللہم اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، 65۔ اور پھر سجدہ کریں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو یہ 75 کی تعداد ہو گئی۔ تو ایسے ہی ہر رکعت میں ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اب پہلی رکعت میں سجدے میں ہم نے پڑھ لیا، اب جب کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر آگے سب میں 10 مرتبہ اسے پڑھتے جائیں گے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کا۔ تو یہ مہینہ جو آ رہا ہے، یہ جو رات آ رہی ہے، تو اس رات میں بھی ہم پڑھیں، لیکن اب یہ ہم یہ اپنے ذمہ لازم کر لیں کہ ہم شب برات ہی والی رات میں یہ ہم پڑھیں گے، یعنی یہ نماز پڑھیں، باقی اور نہیں پڑھیں گے، اور اس میں پڑھنا ضروری ہے، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی رات میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس رات میں عبادت کا ایک ماحول اگر آپ بناتے ہیں، یعنی اپنے طور پر، انفرادی طور پر، پبلکلی نہیں، یہ جماعت کے ساتھ لوگ یہ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نفل نماز مکروہ ہے، تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تنہائی میں یعنی انفرادی طور پر آپ یہ نماز پڑھیں گے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین